میں یہ کہہ رہا ہوں 150 جو کماتا رہا ہے ابھی تک، اجمل وزیر صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں، وہ 10 روپے کا ریلیف دے دے گا، پیچھے اربوں روپیہ جو کما لیا وہ اپنی جیبوں میں گیا، حکومت کی بھی کارروائی ہو گئی، ان کے بھی منافع آتے رہے، عوام پستی رہی. اجمل وزیر کیا اسی لیے ہم اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں آپ لوگوں کو ووٹ دے دے کے کہ آپ ہمیں آ کے ڈرامے دکھائیں؟ دیکھیں مبشر صاحب، جو آپ نے بات کی ہے، جو سوال کیا ہے، یہ اس حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں تو اس سے پہلے گندم کا مسئلہ ہوا تھا. جب کیئر ٹیکر حکومت تھا تو وہ گندم سکینڈل آپ کے سامنے ہے، اس کا وہ جو کمیشن بنا تھا اس کا کوئی رزلٹ آیا نہیں آیا. وہ 300 ارب روپے کے گندم سے، پھر اس کے بعد یہ چینی والا، یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے، ہر سال چینی، ایوب خان کے زمانے سے چینی سستی تھی وہ سر، اس سے شروع ہوئی ہے 1972 کا. میں جنگ کا ایک خبر دیکھ رہا تھا، 1972 میں جنگ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ چینی چوروں کو معاف نہیں کیا جائے گا. 1972 میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا. یہ اس وقت کا مسئلہ چل رہا ہے. آج بھی آپ جب یہ کویسچن کریں گے، میرے دونوں معزز جو ساتھی ہیں، ان سے جب آپ کویسچن کریں گے، ان کے مالکان تو ان کے پارٹی کے جو بڑے ہیں وہ تو خود شوگر ملز کے مالکان ہی ٹھیک ہے، مالکان ہی ہیں، کیا جواب آپ کو دیں گے؟ تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا جی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو چینی کا مسئلہ بنا ہے، پہلے اسی چینی کو باہر بیچ دیا گیا. اب جب چینی کا وہ آیا، اب اس باہر سے ادھر منگوا رہے، اب 200 پہ بھی نہیں مل رہا ہے چینی کا کلو. اس طریقے سے یہ پام آئل کی آپ کی بات کی ہے، پام آئل کے یہ جو ہے، یہ کون کر رہے ہیں، یہ کاروبار کون کر رہا ہے؟ یہ اس میں آپ کے آئی پی پیز کا، یہ جو بجلی کا ہمارے اوپر، یہ جو ہر مہینے ہم یہ اتنے بڑے بڑے بل دے رہے ہیں، ہر غریب آدمی دے رہا ہے، ہر بندہ دے رہا ہے. وہ کس کے آئی پی پیز ہے؟ اس کے اوپر کمیشن بناتا ہے، انکوائریا، یہ وہ، اس کا کیا بنا؟ مبشر صاحب، یہاں پہ جو عام عوام کی بات آپ کریں گے، یعنی جو چیزیں آپ اٹھا رہے ہیں جس میں کمیونٹی ہے، یہ چیزیں اس میں اس وقت یہ حال پہ لوگوں کو پہنچا دیا گیا اور کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں. بات تو ہو جاتی ہے کہ جی ایکشن لیا گیا، ایکشن کدھر ہے؟ کیا ہوا؟ کیا یہ جو چینی کا مسئلہ تھا، یہ جو پہلے حکومتوں میں ہوا تھا، اس کا کیا ہوا؟ آج جو ہو رہا ہے اس کا کیا ہوا؟ کیونکہ اس کے سارے، اس میں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ وچو وچو کائی جاؤ، اتو اتو رولا پائی جاؤ. جب ان کے مفادات اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر سب پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اور جب مفادات کی ٹکراؤ آ جاتی ہے تو عوام کو بیوقوف کرنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم، ایک دوسرے کے اوپر باتیں، ٹی وی ٹاک شو میں دوسری تیسری. جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئے روز ہو رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہم اور آپ سب، یہ ہمارے بھائی، یہ سب دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا اس کے اوپر آواز اٹھانے کے بعد کیا کوئی سزا جزا کا نظام ہے آپ کے ملک میں؟ اگر ہے تو آپ مجھے بتائیں. اصل میں سلیم صاحب بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ ایک تو ہے کرپشن تو ایک الگ سبجیکٹ ہے ٹوٹلی، لیکن میں دیکھتا ہوں ہمارا پالا روزانہ پڑتا ہے انکمپٹنس کے ساتھ. اب آپ دیکھ لیں، آپ کا روزویلٹ ہوٹل کی نجکاری جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے. آپ کی پی آئی اے کی نجکاری ہونی ہے، نہیں ہونی ہے، کیسے ہونی ہے، یہ ابھی تک ایک مسٹری ہے. ایک دن میں اور آپ اٹھیں گے صبح، ہم اخبار میں خبر پڑھیں گے کہ پی آئی اے فلاں کو بیچ دیا گیا جی، اتنے روپے کا، اتنے ڈالر کا، اتنے واٹ ایور، ہے نا. آپ لوگ اگر سیریس نہیں لے سکتے اپنی ذمہ داریوں کو، تو پھر عوام سے ووٹ لے کے آتے کیوں ہیں؟ سر، انکمپٹنس پہ تو میں آپ کو 100% انڈورس کرتا ہوں، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ انکمپٹنس کی انتہا یہ ہے کہ اس دفعہ پورا بجٹ جو ہمارا ہے وہ آئی ایم ایف کی ڈائریکشن پہ بنا، اور کتنی چیزیں آپ کے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ کمٹ کر کے جاتے ہیں کہ ہاں جی یہ چیز ہم نہیں کر سکتے یا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آئی ایم ایف نے کنڈیشنز لگائی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں وہ ساری کنڈیشنز اس لیے ہیں کہ آپ انکمپٹنٹ ہیں. آپ کی جو سارا سسٹم ہے، آپ کی بیوروکریسی ہے، آپ کا سارا جتنا آپ یہ سمجھ لیں جتنی آپ کی منسٹریز ہیں، موسٹ آف دیم آر انکمپٹنٹ. اب ظاہر سی بات ہے جب آپ انکمپٹنٹ ہوں گے تو آپ کو پھر ڈائریکشنز بھی دی جائیں گی، آپ کو پھر بھی کہا بھی جائے گا، اور آپ ان کی ڈائریکشنز پہ، اب آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پچھلے 20 سال سے تو میں سن رہا ہوں
کہ آپ کا انرجی سیکٹر جو ہے وہ انکمپٹنٹ ہے, انیفیشینٹ ہے, اس کو پرائیویٹائز کریں, اس سے جان چھڑائیں. آج تک ایک چیز انرجی سیکٹر کی نہ آؤٹ سورس ہوئی, نہ پرائیویٹائز ہوئی, نہ کچھ ہوا اس کے ساتھ. اسی طرح جتنے ایس او ایز ہیں ہمارے آج تک گورنمنٹ آپ چھوڑ دیں مدد کے ساتھ جنہوں نے ان کی کرپشن پکڑنی تھی, نیب, مجھے تو لگتا ہے وہ ان سے زیادہ کرپٹ ہے. نہیں, وہ نیب دیکھیں, کرپشن پکڑنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. وہ نہیں پکڑ سکتے, انکمپٹنس ہے نا. نہیں, وہ تو دیکھیں, کرپشن تو ایفیشینٹ اداروں میں بھی ہوتی ہے نا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایفیشینٹ اداروں میں کرپشن نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں ایک چیز جو کہ انیفیشینٹ ہے, سال بہ سال آپ کا نقصان کر رہی ہے, اس کے باوجود آپ اس کو نہ پرائیویٹائز کر پاتے ہیں, نہ اس کو آؤٹ سورس کر پاتے ہیں, کوئی اس کا حل نہیں نکلتا. گورنمنٹ پچھلے 15 سال سے میں دیکھ رہا ہوں. ابھی میں نے 3 دن پہلے, کوثر صاحب کو پتا ہے, 3 دن پہلے اپنے کچھ دوستوں کا کھانا کیا تھا لنڈن میں وہاں پہ تھا, تو اس میں کوثر صاحب بھی تھے اور اس میں لیبر پارٹی کے بھی وزیر تھے, ایسی بات نہیں ہے, جو برطانیہ کی رولنگ پارٹی ہے اس میں. اور انہوں نے مجھے کہا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ 4.5% پہ ہے, چیخیں نکلی ہوئی ہیں لوگوں کی, تو اگر ہماری گورنمنٹ نے کامیاب ہونا ہے یا چلنا ہے تو ہمیں انٹرسٹ ریٹ کم کرنا پڑے گا. تو کوثر صاحب, میں نے تو انگلیاں دانتوں میں دبا لی تھی, وہاں پہ آپ کے سامنے دبا لی تھی. مجھے تو آپ کو پتہ ہے سانس روک گیا تھا. ہم تو 24% انٹرسٹ پہ کام کرتے رہے الحمدللہ, اس ملک میں 23% پہ, اور ابھی بھی آپ دیکھیں ہمارا ڈبل فگرز میں انٹرسٹ ریٹ ہے. تو یہ ذرا وزیر اعظم کو بھی بتا دیجیے گا نا کہ لیبر پارٹی 4.5 کو اتنا زیادہ سمجھ رہی ہے, تو ہمارا انٹرسٹ ریٹ دیکھیں کہاں پہ ہے. دیکھیں مبشر صاحب, میں حوالہ دوں گا نا, کیونکہ ماضی کو لے کے ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. میں میاں نواز شریف کے دور کا حوالہ کیوں دوں گا؟ 2016 میں جب ایک پہ ملک تھا, کوئی مانے نہ مانے, اختلاف رائے لوگ رکھ سکتے ہیں. اس وقت ابھی اشیاء خوردنوش کی بات کی جا رہی ہے, عام عوام کی بات کی جا رہی ہے, مافیاز کو روکنے کی بات کی جا رہی ہے. کمپیریزن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا مسئلہ تھا اس شخص سے جس نے ہر چیز عام عوام کی پہنچ میں لے آیا تھا, چاہے وہ ڈالر ہو, پیٹرول ہو, ڈیزل ہو, ہر چیز ہم نے کر کے ابھی کیا ان کو ان کا بھائی روک رہا ہے؟ کون روک رہا ہے؟ ابھی ان کا بھائی ہے نا آگے. پنجاب میں تو بیٹی ہے نا یار, وہ کوئی اپنا سونیا گاندھی کی بیٹی تو نہیں ہے نا یہاں پہ. ہاں, جیل سے پھر ٹویٹ کر کے کیا کہا, وہ پھر ریاستی اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں. جب سے یہ حکومت آئی, چاہے نگران سیٹ اپ ہو, موجودہ حکومت ہو, ہم تو اس انتشاری ٹولے سے نپٹتے ہوئے دیوالیہ پن سے ملک کو نکال کے لے کے آئے. تو وقت تو لگتا ہے نا, پھر آتے ہیں کہتے ہیں نا پیار کا پہلا خط پڑھنے میں وقت تو لگتا ہے. ہمیں یہ وقت لگ رہا ہے بھائی جان, اور انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا کہ جس طرح 2016 میں میاں نواز شریف چھوڑ کے گئے تھے, انشاءاللہ ملک کو اس سے بہتر پوزیشن میں لے کے آئیں گے. لیکن یہ ہے کہ ایک طرف آپ دیکھ لیں, فیلڈ مارشل جاتے ہیں چائنا, اسحاق ڈار صاحب جاتے ہیں امریکہ, این اس وقت اسی فیلڈ مارشل کو اڈیالہ جیل کے اندر سے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بھارت کی زبان بولی جاتی ہے. ابھی تک تو وہ لوگ جن کی وجہ سے ملک اس حال میں آیا, وہ ابھی تک ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں. ہم تو لگے ہوئے ہیں اور مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ اس ملک خیر اڈیالہ جیل کے اندر آپ جس کی مثالیں دے رہے ہیں, مجھے انشاءاللہ کامیاب ہوں. ہم معذرت کے ساتھ جس کو آپ اڈیالہ جیل والے کی مثالیں دے رہے ہیں, اس کے تو فنڈر ہی بھارت اور اسرائیل ہے, تو میں اس کے متعلق تو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا اس پروگرام میں.